ہماری بے پردگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حج بھی کیسا ہوتا ہوگا، اس لیے کہ حالت احرام میں مینا میں بھی ہم اس بے پردگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں ان کی بیوی سے بات کر رہا ہوں، یہ میری بیوی سے بات کر رہے ہیں، حالت احرام میں مینا میں بے تکلفی سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ حج میں بالکل پردہ نہیں، تو گھروں میں پردہ لاؤ، شادیوں میں پردہ ہو، شادیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ایک زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احتجبا منہ، عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، تم دونوں پردے کے پیچھے چلی جاؤ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ میرا دل بہت صاف ہے، بہت پاک ہے، بہت سی جگہوں پر یہ تو ہمارے شیخ ہیں، یہ تو ہمارے پیر ہیں، ہم ان کے لیے بمنزلہ اولاد کے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے، ازواج مطہرات سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اور اس پر علماء کا اجماع ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کی عورت کفر میں تو مبتلا ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی عورت زنا اور فحش کام میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نبی کے بستر پر ایسی عورت کو آنے ہی نہیں دیتے جو نبی سے خیانت کرے۔ وہ کافرہ ہو سکتی ہے لیکن فاحشہ نہیں ہو سکتی، یہ امت کا اجماع، ایک اصول۔ تو یہاں تو وہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ کبھی بھی فاحشہ نہیں ہو سکتی، ایسا غلط کام نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھا تو کہا کہ تم دونوں اندر چلی جاؤ۔ یہ کیوں کیا؟ ہمیں سبق دینے کے لیے دیا، تم دونوں اندر چلی جاؤ حجاب کے پیچھے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ الیس ہوا اعمی لا یبصرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنے والے صاحب تو عبداللہ ابن ام مکتوم معلوم ہو رہے ہیں، چال ڈال سے لگ رہا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، اور یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا ڈانٹ کر ارشاد فرمایا افعمیاوان انتما، وہ تو نابینا ہے، تم دونوں بھی نابینا ہو، الستما تبصرانہ، کیا تم اس کو نہیں دیکھ پاؤ گی؟ اور اندر کر دیا دونوں۔